بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے حاجیوں میں یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند سے اکثر ہمارے بزرگ حج پر جاتے ہیں۔ بچے والد کو والدہ کو آخری عمر پہ حج پر بھیجتے ہیں۔ اب بزرگ حج پر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی خدمت گار بھی نہیں ہے۔ حج ایک آزمائش والا سفر ہے، مشقت والا سفر ہے، محنت والا سفر ہے۔ حج آسان نہیں ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، اس کے لیے مشقت لازمی ہے۔ ایک معاملات ہیں، ایک سفر ہے جس کا نام حج ہے۔ فرائض و واجبات ادا کرنے ہیں، دوسرے ملک میں جا رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی جاننے والا حج پہ جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یار آپ ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہو، میرے والد صاحب بھی حج پہ جا رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ، آپ میرے والد صاحب کو لے جائیں ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانہ وہ جا رہا ہے کہ سگا بیٹا بھی اپنے والد کی خدمت نہیں کرتا، اور ہم کسی کے ساتھ، جبکہ وہ بیچارہ حاجی خود اپنا حج کرنے جا رہا ہے، اس کو تو اپنے حج کی بھی مکمل معلومات نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، وہ تو اپنا فرض ادا کرنے جا رہا ہے، اور ہم اس کے ساتھ، یہ بڑی پریکٹیکل اور بڑی تلخ باتیں ہیں، اب ہم اس کے ساتھ اپنے والد کو نتھی کر دیتے ہیں کہ آپ میرے والد صاحب کو ساتھ لے جاؤ، اور وہ وہاں پر پہنچتا ہے، 2-4 دن تو وہ تکلف میں بس وہ فرض پورا کرتا ہے۔ 4 دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب بزرگ بابا جی ہوٹل میں ہیں اور وہ خود حرم میں پہنچا ہوا ہے، یا بابا جی حرم میں گئے ہیں تو ان کو واپس لانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ لوگوں کو وہاں پر ہوٹل کے کارڈ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بس پتہ نہیں پوت کدھر چلا گیا، میرے نال دا پتہ نہیں کتنے گم ہو گیا۔ وہ کہیں گم نہیں ہوتا، وہ آپ سے جان چھڑا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں اب اس بابا جی کا کیا کروں۔ حاجیوں ایک بات کو سمجھیں کہ یہ کوئی فرشتے نہیں جا رہے حج پر، یہ عام دنیا دار لوگ ہیں، اپنا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، اور پھر یہ مشقت والا سفر ہے، آسان سفر نہیں ہے۔ خدا را اپنے بزرگوں کو اس طرح بے آسرا حج پر مت بھیجیں۔ اپنی والدہ کو، اب حاجی کیا کرتا ہے کہ وہ خود حج پہ جا رہا ہے، ساتھ اپنی والدہ کو لے کر جا رہا ہے، پھر کہتا ہے وہ وہاں پہ آپ کے کمرے میں خواتین ہوں گی، وہ بھئی جو خواتین ہوں گی وہ کوئی خدمت گار تھوڑی ہیں۔ ہر عورت کا پھر اپنا مزاج ہے، ہر بندے کی اپنی ایک طبیعت ہے، اس کے معاملات ہیں، یا کوئی طے تھوڑی ہے کہ جناب اب وہ سفر میں بزرگ اماں کی خدمت کریں گی، تو پھر وہاں پر جا کر پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا را آپ اپنے بزرگ کو حج پر لے کر جا رہے ہیں، خود ساتھ لازمی جائیں، اگر اسباب نہیں ہیں تو انتظار کریں۔ اسی طرح والدہ کو حج پر لے کر جا رہے ہیں، آپ خود ساتھ ہیں تو ساتھ اپنی بہن کو یا اپنی بیوی کو لازمی، اچھا اب جس کو لے کر جائیں وہ صحت مند ہو، یہ نہ ہو کہ 1+1=2 ہو جائے۔ وہاں پہ ایک بزرگ ہے، دوسری ویسے شوگر کی مریض ہے، ایک بزرگ ہے، ایک ویسے ہی بیچاری وہ کچھ کر نہیں سکتی، تو یہ تو ایک کی جگہ آپ دو کی آپ کی ذمہ داری ہو گئی۔ تو اس لیے اس سفر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس سفر میں یہ فرائض و واجبات کو ادا کس طرح کرنا ہے، تاکہ وہاں جانے کا جو اتنے پیسے لگا کر جا رہے ہیں تو اس کی برکات بھی حاصل ہوں، اس کا فائدے بھی ہوں ہمیں۔ اس لیے خدا را
جب بھی جائیں مشورہ کر کے جائیں، مکمل معلومات لے کر جائیں، رہنمائی لے کر جائیں، یہ سوچ کر نہ جائیں کہ وہاں چلے جائیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ وہاں بھائی کوئی فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، لوگ تھکتے بھی ہیں، لوگ اکتاتے بھی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو نہ ہی کسی کو آپ اس طرح مجبور کریں، نہ ہی پریشان کریں، اور نہ ہی خود پریشان ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اس ارض مقدس کی باادب باذوق، جب بھی حاضری کی دعا مانگے تو باادب باذوق آسانی والی، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، جب بھی دعا کریں تو آسانی والی حاضری مانگیں، کہ حاضری ہو تو باذوق حاضری ہو، آسانی والی حاضری ہو، قبولیت والی حاضری ہو۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ پاک ہماری جملہ عبادات قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔